اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حنیفہ علی بن احمد سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جماعت پر آپ کا گزر ہوا. یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھی. آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں ہو جن کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا گیا اور تم جیسے لوگ جب بھی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے اپنے پروں کے سایہ میں لے لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ ان کا تذکرہ ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس حاضر ہیں. ذکر الہی کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے. جہاں کہیں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو اللہ کی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں اور عرش تک فرشتے اس تمام خلا کو پر کر دیتے ہیں. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے 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 عرش تک چلے جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے رحمتیں اس مجلس پر آتی ہیں, تو جب تک وہ مجلس ختم نہیں ہوتی تب تک وہ اللہ کی رحمتیں برابر ان بندوں پر, ان ذکر کرنے والوں پر ہوتی رہتی ہیں. اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو تم گواہ رہنا کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا جو کہ میرا ذکر کر رہے تھے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنی شان شیان کے مطابق اکیلا اس کو یاد کرتا ہوں, اور اگر میرا کوئی ذکر کسی مجلس کسی محفل میں کرتا ہے, یعنی کہ کچھ لوگ جمع ہو کے میرا ذکر کرتے ہیں, تو میں اس سے بہتر مجلس میں ان کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں. تو وہ ہم سے جو بہتر ہیں وہ کون ہیں جن کو فرمایا وہ حوریں ہیں, غلماء ہیں, فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پھر اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو تم کہہ رہے تھے کہ آدمی دنیا میں خون ریزی کرے گا, قتل و غارت کرے گا, لیکن یہ تو میرا ذکر کر رہے ہیں. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ کو عمل بڑا پسند ہے. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پھر اس پر ایسی رحمتیں آتی ہیں, ایسی برکتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ جب بندہ ذکر کر کے اٹھتا ہے تو اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت ابو حنیفہ حضرت حماد سے, وہ ابراہیم سے, وہ علقمہ سے, وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو ایک جگہ جمع فرمائے گا اور ان سے خطاب کرے گا کہ میرا تمہارے دلوں میں حکمت رکھنا محض تمہارے ساتھ خیر خواہی بھلائی کی غرض سے تھا, خیر خواہی اور بھلائی کی غرض کے ساتھ تھا. تم جنت میں داخل ہو جاؤ, میں نے تمہارے گناہ بخش دیے وہ جو کچھ تم کرتے تھے. اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا کہ میں نے بھلائی اور خیر کی خاطر تمہارے دلوں میں علم و حکمت کو جمع کیا تھا.
تم اس علم و حکمت کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ، تم جس حالت میں بھی تھے یعنی بے شک گناہگار ہی تھے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ جو علماء کرام کے بارے میں من گھڑت باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء سب نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ جیسے کہ ایک مشہور بات کرتے ہیں کہ مولوی بخشے گئے تو سارے بخشے جاؤ، ہے نا مشہور ایک بات کہ اگر یہ بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم و حکمت دیا ہے یہ تو وہی جانتا ہے نا کہ کس کو کیا دینا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اپنے علماء کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو حکمت دی ہے، علم دیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، اپنے دین کی طرف آنا چاہیے۔ حضرت ابو حنیفہ قاسم سے، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بات کی نسبت کی، وہ بات جو میں نے نہیں کہی اس کی نسبت کی میری طرف سے، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بات بندہ سنتا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ جس طرح سے مثال یہ لے لیں کہ فیس بک میں لوگ بہت ساری ایسی چیزیں لگاتے ہیں جو حدیث نہیں ہوتی، تو اوپر لکھ دیا جاتا ہے یہ حدیث ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بات کو میں نے نہیں کہا، جو بات میں نے نہیں کہی کہ وہ بندہ جان بوجھ کر اس کی نسبت میری طرف کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے، وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے، کیونکہ جو بات میں نے نہیں کی اس کی نسبت میری طرف کرتا ہے۔ تو ہمیں کوئی بات کرتے ہوئے اگر کوئی حدیث ہے تو اس کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی خبر آئے وہ بغیر تصدیق کے لوگوں کے آگے شیئر کرنا شروع کر دے، لوگوں کو بتانا شروع کر دے کہ یہ بات اس طرح ہوئی ہے، یہ بات اس طرح ہوئی، حالانکہ حقیقتاً وہ بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسی فیک چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بغیر تصدیق کے بات آتی ہے آگے کر دیتے ہیں، پھر اس کا جو نقصان ہوتا ہے، تو جس نے یہ کام کیا ہوتا ہے یہ اس پر اس کا گناہ ہوتا ہے، جس نے بندے نے بغیر تصدیق کے اس بات کو آگے پہنچایا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی غلط چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک بات اور بھی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے تو اس وقت ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر واجب ہے کہ وہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی جو درخت یا اپنے فضل اپنے کرم سے قبول مقبول فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اپنے رحمت اپنے فضل سے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما،
ہر طرح کی بری سوچ، بری سنگت، بری صحبت، برے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا ذکر، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ عالمی اسلامی حکمرانوں کو غیرت ایمانی جذبہ جہادی عطا فرما۔ یا اللہ اسلامی ممالک کو مل کر یا اللہ کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی جذبہ جہادی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کی بخشش مغفرت فرما۔ ہم سب کو اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا گو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جتنے مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں، حاضرین میں سے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں، مال جان میں، عزت میں برکتیں عطا فرما۔ آنے والی پریشانیوں، مصیبتوں، تفکرات، فتنوں، گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ زندگی اسلام پر، موت ایمان پر عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔